کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کا نام تھا ابو الاعلی معرری، عرب شاعر تھا، بڑا شاعر تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے یہ بہت خوب غزل لکھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کبھی گوشت نہیں کھاتا تھا، گوشت کھانے کا عادی نہیں تھا، حالانکہ عرب قوم تھی اس کی، اور عربی لوگ بہت کھاتے ہیں، لیکن وہ گوشت کھانے کا عادی نہیں تھا۔ تو علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا، ابو الاعلی معرری کے بارے میں کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے سوچا کہ اس کو ایک تیتر اور ایک مرغ جو ہے اس کو بھون کر کے بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے جب اس پکے ہوئے کھانے میں سے خوشبو آئیں گی اور وہ کھانے کی طرف لپک پڑے گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کو نقل کیا کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خان تر و تازہ معرری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ غفران اور لزومات اس کے جو دو دیوان ہیں، ان کتابوں کے نام ہیں۔ یہ خان تر و تازہ، جب وہ سجا سجایا ہوا دسترخوان اور بہترین مرغ اس کے سامنے آیا تو معرری نے اس مرغ سے بات شروع کی اور کہا، اے مرغ کے بیچارہ یہ تو بتا تو، وہ جرم کیا تھا ہے یہ جس کی مکافات۔ اس مرغ سے کہا، اس تیتر سے کہا، مجھے یہ بتا تیرا گناہ کیا تھا کہ پہلے تجھے شکار کیا گیا، تجھے مارا گیا، ذبح کیا گیا، پھر تجھے بھونا گیا اور تیری بوٹیاں کی گئی، اور آج تجھے کھانے کے لیے دسترخوان پر سجایا گیا، تیرا جرم کیا تھا؟ بس وہی جرم بیان کرنے لگا ہوں۔ لیکن جب کوئی آواز نہ آئی تو معرری نے خود کہا اور یہ کہا، افسوس صد افسوس شاہی نہ بنا تو۔ اے مرغ، اے تیتر، تو زمین کا کیڑا بنا رہا، تو شاہی نہ بنا۔ تیری پرواز اتنی اونچائیوں تک نہ گئی کہ کسی تیر چلانے والے کا تیر وہاں تک نہ پہنچ سکے، کسی گولی چلانے والے کی گولی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تجھے اتنا اونچا اڑنا چاہیے تھا کہ کوئی تیرا شکار نہ کر سکے۔ افسوس صد افسوس شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ اور پھر کہا کہ پھر آخر میں علامہ اقبال نے اس غزل کے اندر کہا کہ افسوس صد افسوس شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ قدرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، آپ کمزور نہ بنے، طاقتور بنے، علم والے بنے، عمل والے بنے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے پاس بہترین علم ہو، دینی اعتبار سے بھی آپ کے پاس بہترین علم ہو۔ اور یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہاں آج ہم اپنی نئی نسل کو، نو نہالوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے، ان کو اتنا اونچا اڑانے کے لیے ان مدارس کو قائم کیا گیا ہے۔ آپ کے بچوں کو یہاں جمع کیا گیا، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی ان کا شکار نہ کر سکے، کوئی ان پر قدغن نہ لگا سکے، کوئی ان کے راستے کو نہ روک سکے، کوئی ان کو گزند نہ پہنچا سکے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اسی لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے، اسی لیے ان مساجد، ان مکاتب کا قیام ہوتا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل ترقی کرے اور ترقی کی اعلیٰ معیار پر چلے۔ تو بہرحال ان مدارس کے قیام کا یہی مقصد ہے۔ تو ہمیں ان مدارس کے لیے دل کھول کر خوب تعاون کرنا چاہیے اپنے قیمتی مال میں سے۔ جب تک ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے، ہمارے لیے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔
یاد کریے آپ زمانے کو، مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے قوم جو پیدا کی ہے وہ ایسی قوم ہے جو سخی قوم ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، سخی آدمی اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو صاحب اولاد ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اس شخص اس بانج عورت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور سخی صاحب اولاد ہوتا ہے، اس سے مدارس نکلتے ہیں، اس سے مساجد نکلتی ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بہت سارے دینی اور دنیاوی کام اس سے سنورتے ہیں۔ بہرحال میں بہت زیادہ عرض نہیں کر سکتا، وقت جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں دیتا، بس آپ سے یہی درخواست ہے اپنے ادارے کا خوب خیال رکھیں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مختصر سے وقت میں بڑی قیمتی اور اہم باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چند تشریف رکھیے بھائی، دعا کر لیجیے۔ وَلَكَ الشُّكْرُ شُكْرًا كَامِلًا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمین۔ یا اللہ، آپ ہی غفور الرحیم ہیں، آپ ہی رؤوف الرحیم ہیں، بے شک آپ ہی غفار الذنوب ہیں، بے شک آپ ہی ستار العیوب ہیں، بے شک آپ ہی رحمان الرحیم ہیں۔ بے شک یا اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، بے شک ہم آپ کے محتاج ہیں۔ بے شک یا اللہ، ہم فقیر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ساری عزتیں آپ کے لیے، ساری طاقتیں آپ کے لیے، ساری عظمتیں آپ کے لیے، ساری قدرتیں آپ کے لیے، سارے تصرفات آپ کے لیے۔ آپ جسے چاہیں عزت دیں، آپ جسے چاہیں ذلیل کریں، آپ جسے چاہیں زندگی دیں، آپ جسے چاہیں موت دیں۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے محتاج، ہم آپ کے در کے بھکاری۔ یا اللہ، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، آپ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے شب برات میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، آج تو آپ بھی آسمان دنیا پر نزول فرما کر خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یا اللہ، تیرے گنہگار بندے، سراپا تقصیر بندے، گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بندے، یا اللہ ایسے خطاکار بندے جو گناہ کر کر کے بھول چکے ہیں گناہوں کو۔ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، سراپا تقصیر بن کر حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم بھکاریوں کو معافی کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما، بخشش کی بھیک عطا فرما، شفا کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یا اللہ، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ یا اللہ، اس امت پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، محبتوں کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، یہ ادارہ جس میں معصوم بچے بچیاں پڑھتی ہیں، یا اللہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، جو اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے تیرا نام لیتے ہیں۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں۔ یا اللہ، ہم میں سے کوئی تو آپ کا محبوب بندہ ہوگا، یا اللہ اس ایک کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم بہت مشکل میں ہیں، یا اللہ مصائب ہماری چاروں طرف سے ہیں،
فتنے یا اللہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، خیر کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ساری دنیا یا اللہ ہمارے خلاف ہے، یا اللہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے، ہمارا صرف ایک ہی قصور ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں، ہم آپ کو رب مانتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے بھی اپنے دل میں عقیدہ جمایا ہوا ہے کہ ہم اس سر کو کٹا تو دیں گے لیکن تیرے علاوہ یہ سر کہیں جھکانے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کہیں جھکنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ اگر ہم اپنے اس عمل میں مخلص ہیں تو ہمیں معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، ہمارے نانا نانی کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری وہ ماں، ہمارے وہ دادا دادی نانا نانی جو ہماری پیدائش پر بڑے خوش ہوئے تھے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، یا اللہ آج وہ بے بس اور لاچار ہو کر اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پوتا ہمارا نواسا ہمارے لیے کچھ خیرات کرے گا، کچھ ایصال ثواب کرے گا، اور ہم ہیں کہ اپنی دنیا میں مست ہیں۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ موت برحق ہے، یا اللہ ہمارے لیے ہماری موت کو آسان فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، قبر کی زندگی کو آسان فرما، محشر کی زندگی کو آسان فرما، حساب و کتاب کو آسان فرما۔ یا اللہ حساب و کتاب کے لائق نہیں ہے، یا اللہ اگر آپ ہمارا حساب لینے پر آ گئے ہم تو پکڑے جائیں گے۔ یا اللہ امتحان کے لائق نہیں ہے، حساب و کتاب کے لائق نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما، بغیر امتحان کے کامیاب فرما۔ یا اللہ آپ تو بڑی طاقتوں والے ہیں، آپ تو بڑی قوتوں والے ہیں۔ یا اللہ آپ جسے معاف کرنا چاہے کون ہے آپ کی ذات کو روکنے والا؟ آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ ہمارے لیے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی رحم فرما، آخرت میں بھی رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے سامنے بڑی مشکلیں ہیں، پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے، اللہ ساری منزلیں طے کرنی ہیں، کمزور ہیں، بے انتہا کمزور ہیں، رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ شب برات ہے، بعض علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ پورے سال کے حساب و کتاب کو اے اللہ آپ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے معاملات سے یا اللہ فتنوں کو، یا اللہ دوسری تمام یا اللہ گناہوں کو ختم فرما۔ اللہ ہمارے حق میں خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو جس طرح سے بھی پریشان ہیں آپ خوب جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو بہترین طلبہ اور طالبات عطا فرما، یا اللہ بہترین مدرس عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ یہ سارے مقام آپ ہی کے سہارے اور آپ ہی کے بھروسے پر ہیں۔ یا اللہ آسان فرما، سہولتیں پیدا فرما، مشکلات کو ختم فرما،
یا اللہ ہماری زندگی کو آسان بنا، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس مبارک رات کی برکت سے یا اللہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، یا اللہ جہنت سے ہمیں آزاد فرما، یا اللہ جنت میں ہمارا داخلہ فرما، یا اللہ ہمیں جنت کا مکین بنا، یا اللہ جنت کو ہماری زندگی یا اللہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی شہنشاہ ہیں، آپ ہی خالق و مالک ہیں۔ یا اللہ ساری عظمت قدرت آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔